الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے کی گلیوں کا تصور کر کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے درود و سلام کی ایک حقائق سنتے ہیں۔ ایک نوجوان جو کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اور آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو اللہم لبیک لک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرو۔ لیکن وہ نوجوان صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب یہ آواز مجمع میں سنی گئی تو ایک اللہ کے برگزیدہ دوست تیزی سے بڑھے اور اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے، اے نوجوان، تو کہاں کھڑا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ میں یہاں اللہم لبیک کی صدائیں بلند کروں۔ فرمایا پھر تو مدینے میں نہیں ہے، آقا کے روزے پہ نہیں ہے، تو کعبے کا طواف کر رہا ہے اور تو یہاں بجائے اللہم لبیک کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی آنکھوں سے نیر بھی جاری ہیں، زاروں قطار رو بھی رہا ہے، اور عرض کرتا ہے حضور میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ مختصر اس نوجوان نے بتایا کہ میں اور میرا والد محترم گھر سے حج کے لیے نکلے، رستے میں میرے والد محترم فوت ہو گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے آ لیا۔ جیسے ہی میرے والد محترم فوت ہوئے، کچھ دیر بعد میرے والد محترم کا چہرہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، بدل گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، اکیلا تھا، قافلہ نہیں ہے ساتھ، نہ دفن کرنے کا انتظام، اور اپنے والد محترم کا یہ بگڑا ہوا چہرہ، یہ بدلا ہوا چہرہ، میں بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں، جنگل بیابان ہے، ایک گھڑ سوار آتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے۔ جب اترتا ہے تو میں نے دیکھا اس کے قدموں پہ اتنی روشنی تھی کہ میری آنکھوں کی مجال نہیں ہوئی کہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میں قدموں کو دیکھتا رہا، وہ نورانی شخص آیا، اس نے اپنا پیارا پیارا گورا سوہنا ہاتھ نکالا اور میرے والد محترم کے چہرے پر پھیرا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میرے والد محترم کا بگڑا ہوا چہرہ، وہ تبدیل ہوا چہرہ، وہ متغیر ہوا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخصیت جب جانے لگی تو میں نے قدموں کو تھام لیا، عرض کی اس جنگل بیابان میں مہربانیاں کرنے والی شخصیت، کرم نوازیاں کرنے والی شخصیت، جہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں پہنچا، جہاں پہ کوئی عزیز نہیں پہنچا، جہاں پہ کوئی دوست احباب نہیں پہنچا، مہربانی فرمائیں مجھے بتا دیں آپ ہیں کون؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں امام الانبیاء ہوں۔ اب اس نے پھر عرض کی، حضور مہربانی فرمائے مجھے یہ تو بتا دیں میرے والد محترم کا ایسا کون سا اچھا عمل تھا، ایسا کون سا چنگا عمل تھا جو وہ کرتے تھے؟ کہاں جنگل بیابان، کہاں مدینہ، آپ تشریف لے آئے اور میرے والد محترم پر اتنی کرم نوازی فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتی، تیرا والد محترم اکیلا بیٹھ کے میری بارگاہ میں جھوم کے محبت سے، پیار سے
عشق سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ ہے درود و سلام کی فضیلت، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہم بھی مدینے کا تصور کر کے درود و سلام پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو مختصر عزیزان محترم جو ایت کریمہ پڑھی، اللہ خالق کائنات نے فرمایا بے شک نماز مومنوں پر وقت پر فرض کی گئی ہے، نماز مومنوں پر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ درود و سلام یہ وہ تحفہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھ کے پڑھو گے، اس کی بے شمار مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو ہے نا کہ 10 نیکیاں 10 گناہ 10 درجے بلند۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرا امتی جب پیار سے پڑھتا ہے نا، جب شوق سے پڑھتا ہے، جب ادب سے بیٹھ کے پڑھتا ہے، پھر 10 نیکیاں نہیں ملتی، پھر 10 درجے بلند نہیں ہوتے، 10 گناہ نہیں مٹائے جاتے، بلکہ میں آمینہ کا لال خود جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں خود جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو وہی آقا امام الانبیاء اب نماز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، بے شک نماز مومن کی معراج ہے، بے شک نماز میں آمینہ کے لال کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آقا تشریف لے جا رہے ہیں، اسی طرح سردی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ آقا ایک درخت کے پاس گئے، ٹہنی کو پکڑا، اس طرح ہلایا، پتے گرنا شروع ہو گئے۔ جب پتے گرنا شروع ہوئے، آقا نے فرمایا اے میرے پیارے امتیو، دیکھ رہے ہو یہ پتے گر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جو میرا امتی، جو میرا غلام 5 وقت با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ کولی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو اعضاء دھوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آخری حدیث، سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، کسی کے گھر کے سامنے کوئی نہر گزر رہی ہو، کوئی ندی نالا گزر رہا ہو، اور وہ بندہ، وہ شخص 5 مرتبہ اس ندی نالے میں، اس نہر میں غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گی؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، نہیں کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ دن میں 5 مرتبہ جو غسل کرے، آپ مجھے بتائیں اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہ سکتی ہے؟ تو عرض کی حضور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا میرے امتی کی مثال اسی طرح ہے، وہ 5 وقت نماز ادا کرے، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور دوستو یہ اپنے تک محدود نہ کریں، باپ ہے تو اس پہ ذمہ داریاں ہیں، جس طرح دنیا کی ذمہ داریاں ہیں نا اولاد کی، ان کا ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو آگے زندگی میں بچوں کا رشتہ کرنا، انہیں دین سکھانا، سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے والدین پر وہ یہ ہے کہ انہیں دین سکھا کے انہیں نمازی بنایا جائے، انہیں قرآن کی تلاوت کا عادی بنایا جائے، انہیں حسن سلوک کرنے والا بنایا جائے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جس نے 2 بچیوں کی بہترین پرورش کی، انہیں دین سکھایا اور اپنے گھر والا کر دیا، میں محمد عربی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح آقا نے اشارہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، جس طرح یہ 2 انگلیاں میرے اور اس کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوگا، لیکن قید کیا لگائی ہے؟ بچی کی تربیت کرنی ہے دین کے مطابق، بچی کو دین سکھانا ہے، بچی کو قرآن سکھانا ہے، بچی کو یہ بتانا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو آج ہم اپنے اوپر یہ نافذ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کے آیا کریں،
چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ان کو آج ہم نے یہ مسجد ہماری بھری ہونی چاہیے، 50 گھر ماشاءاللہ، اور مسجد ہماری چند ایک نمازی۔ تو دوستو ہر بندے کو حالانکہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی ہم قاصر ہیں۔ کیوں؟ ہم پیچھے ہو گئے دین سے۔ آج پریشانیاں گھروں میں اسی لیے ختم نہیں ہو رہی، آج گھروں میں نافرمانیاں اسی لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اپنے رب کے نافرمان بن گئے، ہم اپنے اللہ کے نافرمان بن گئے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ حالانکہ زندگی تو یہ ہے، اللہ انسان کو دکھاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنی بے بسی دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں بے بس ہوں، اور اسی طرح جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تب بھی اس کی بے بسی دیکھا کرے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے، کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ بتاتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آیا بھی بے بس ہے، تو جائے گا بھی بے بس، پھر تو دنیا میں رہ کے مجھے بھولا کیوں ہے؟ میں وہ رب ہوں جس نے، تو نے کمایا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے ماں کی گود میں 2 دودھ کی نہریں جاری کر دی، تو نے کچھ کمایا تو نہیں تھا، کچھ کیا تو نہیں تھا، رازق تو میں تیرا ہوں، تو جس رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کی طرف نہ بھاگ۔ رزق کی تلاش میں لوگ رازق کو بھول گئے۔ تو دوستو خدا را خود بھی نماز پڑھیں، اس مسجد کو آباد کریں، اپنی اولاد کو، اور گھر سے جب نکلیں اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو جگا کے کہ نماز پڑھ لیں، اٹھ جائیں، نماز ادا کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ وہ رب ہم سے راضی ہو گیا، ہماری قبر بھی سنور جائے گی، ہمارا حشر بھی سنور جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو یہ دنیا مختصر ہے، تو اسی لیے قبر بھی کہتی ہے، کہندی قبر غافلہ وے موت سر تے کھڑی، ضائع عمر نہ گوامی، یہ دنیا گھڑی دی گھڑی، ایتھے بیٹھ نہیں رہنا، ایک دن میرے وچ آنا، ایتھے بیٹھ نہیں رہنا، ایک دن میرے وچ آنا، تینوں کیڑیاں مکوڑیاں نے کھانا، اس حسن تے مان نہ کری، کہندی قبر غافلہ وے موت سر تے کھڑی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اہل محلہ کو مسجد کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔